بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون في مقام آخر ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف بلند آواز پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین جملہ حاضرین ناظرین، جیسا کہ تھانوں معلوم ہے کہ کتابی دستار قرآنی کتابی اور قرآنی لڑکن دی دستار ہے. نکے بچے شاباش پچھا لگے وجہ تو شاباش مسئلہ ہی نہیں ہے. شاباش توجہ ہے کہ کوئی نہ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ جڑا سلسلہ دستار دا کتابی اور قرآنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا فضل ہوں ہے. بندے نو اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے نو استقامت جلے عطا فرمائند ہے. وہ ایک جا تے ڈٹ ویند ہے. استقامت دمانا دین تے ڈٹ وجن شریعت تے قائم رہنا سنت محمدی دی پاسداری تے قائم رہنا. جس وقت بندہ ڈٹ ویند ہے اس نے استقامت آدھے شریعت تے قائم رہنا. اللہ تعالیٰ انسان دے سے رواں کھولن لگا. یہ جڑا دور ہونے نا ایک خاص قرب قیامت دا دور ہے. حدیث شریف جائے کہ وہ ٹائم آوے سی جس وقت سال انجو سن جو مہینے تے مہینے اس طرح گزر سن جو ہفتے تے ہفتے اس طرح گزر سن جو دین تے دہاڑے انج گزر سن جو گھنٹے تے گھنٹے اور گھنٹے انج گزر سن جو سیکنڈ. یہ او ٹائم آ گیا ہے کہ وقت دے وچوں برکت اٹھی گئی. سمجھ آ دی بھئی کہ نہیں؟ اتنے زیادہ کام دھندے آ گئے کہ سکون ختم ہو گیا. ہن سہولیات آتے ہیں اور ممالکت ہوئی تھے. ملک دی حالت ہون بہت عجیب جئی ہیں لیکن پہلے سہولتاں نہ لیکن اس وقت سکون ہے اور سہولتاں ہون ہیں لیکن سکون ختم ہو گیا. نماز پڑھ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے کیا میں تو دساواں جڑا سب تو وڈا چور ہے. عرض کیتا دسو. فرمایا جڑا نماز چوری کرتا ہے. الا اخبرکم من اسرق الناس سب تو زیادہ چور. عرض کیتا کون ہے؟ فرمایا من یسرق فی صلاتہ جڑا نماز چوری کرے. صحابہ کرام عرض کیتا جلے نماز پڑھدا کھڑا ہوتا ہے تا نماز تو کی میں چوری کرے سی. فرمایا رکوع ٹھیک نس کیتا, سجدہ ٹھیک نس کیتا, قیام ٹھیک نس کیتا, اتحیات صحیح نس پڑی, سجدے سے رکھ کے تے چاہ کے تے ود والا ہے جلدی جلدی نماز پڑھی. فرمایا کہ سمجھو کہ وہ نماز تو چوری کر رہے ہیں. پہلے لوگ ذکر تے قرآن پاک دی تلاوت تے نماز دوتے انہا شریعہ دوتے وہ قائم ہوں دیا. اس واسطے انہا دے اوقات دے وچ سکون. سمجھ آن دی پئی ہے کہ نہیں آن دی پئی؟ یہ میں تن مسئلہ سمجھایا. تو اگر آکھے نا میں نے کنیا سکون حاصل ہو سکتا یہ بے سکونی دا ٹائم ہے. خاص کوئی بندہ مطمئن تن نظر نہ آسی لیکن سکون کس دے وچ
فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار الا خبردار ہے، اس دنال مزید تاکید پئی تھیندی ہے کہ الا تو بعد جڑی گل پیا اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے وہ کوئی خاص گل ہو ہے کہ کوئی نہ وہ کوئی خاص گل ہے، وہ کیڑی گل ہے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ دے ذکر تے یاد دے نال انسان دے دل مطمئن ہونے۔ ہن اس دور دے وچ بھی اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دا خاص ذکر کرے، اللہ تعالیٰ دا ذاتی نہ چاہے اللہ اللہ اللہ، یا اللہ تعالیٰ دے اسماء دے نال ذکر کرے، یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو، اسماء نال ذکر کرے یا اللہ دے لفظ اللہ دے نال ذکر کرے تو اس نے ہن بھی سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ فقیراں دے کول کیڑی شے آئی یہ دے بارے علامہ اقبال نے آکھیا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ تو کیا فرمایا، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں۔ بادشاہ دے خزانہ چو شاید نہیں مل دی، علامہ اقبال آگا ہے جڑی انہ دی محفل چ مل دی ہے وہ کیڑی شاید میں نے یہ تدساؤں ہے کہ نہیں، خزانہ تا بادشاہ کول بھی ہے، جائیداد تا بادشاہ کول بھی ہے، ملکیت تا بادشاہ دے کول بھی بہت زیادہ ہے، سونا تے چاندی تا بادشاہ دے کول بھی بہت زیادہ ہے، وہ کیڑی شاید جڑی بادشاہ دے خزانہ چ نہیں مل دی۔ توجہ ہے توجہ، وہ کیڑی جائے جڑی بادشاہ دے خزانے چ نہیں ملدی، وہ سکون ہے، سکون اپنے آپ نو مٹاونا، تکبر دی نفی کرنا، یہ شے بادشاہ دے خزانے چ نہیں ملدی۔ اگر نفس نو مارنا ہوئے تو اللہ دے بندے دی محفل چاہے، اگر اپنے آپ نو مٹاونا ہوئے تو اللہ تعالیٰ دے بندے دی محفل چاہے، اور اگر سکون اور اطمینان حاصل کرنا ہوئے تو رب دے بندے دی محفل چاہے، اگر باطن دی کشش پیدا کرنی ہوئے تو رب دے بندے دی محفل چاہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ توجہ 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 توجہ، اگر جڑی شے بادشاہ دی محفل وچ نہیں ملدی وہ کیڑی شے، وہ سکون ہے، کیونکہ اللہ دا بندہ ذاکر ہوندا ہے تے ذکر جتھے ہوے اوتھے سکون ہوندا ہے۔ بندے ساؤ نا جتھے نہیں ہوے اوتھے رات ہو سکدی ہے، ہن نہیں ہے کہ رات ہے، ایک شے ہو سی یا رات ہو سی یا نہیں ہو سی، نقیزین دا اجتماع محال ہے، جیسے نقیزاں دا اٹھ وجنا محال ہے، جمع ہونا ہی محال ہے، یا رات ہو سی تے یا نہیں ہو سی، یا خوشبو سی تے یا بدبو سی، سمجھ آدھی بھئی، یا بلبل ہو سی تے یا کان ہو سی، یا اندھیرا ہو سی تے یا اجالا ہو سی، یا روشنی ہو سی یا ظلمت ہو سی، یا پہاڑ ہو سی یا خزاں ہو سی، یا پھول، میں آدھا پیان زدہ آپا سے جمع نہیں ہو سکتیاں، اسی طرح جڑا اللہ تعالیٰ دا ذکر اے نور ہے، ذکر الہی نور ہے، تے پرے
پریشانی اندھیرا ہے تے جتھے اللہ دا ذکر ہوئے جتھے دین ہوئے اتے رات دا کوئی وجود نہیں نہ شبم نہ شب پرستم کیا حدیث خواب گویم نہ شبم نہ شب پرستم کیا حدیث خواب گویم جو غلام آفتابم جو غلام آفتابم ہم آفتاب گویم نہ میں راتا نہ رات دا پجاریا ہے میں سورج دا غلام جو غلام آفتابم ہم آفتاب گویم میں سورج دا غلام میں سورج دی گل کر دی سبحان اللہ سمجھ آدھی بھائی گلی مولانا روم عارف رومی مثنوی شریف کے فرمائے کہ ایک اللہ دا بندہ آئی کون بلا شیخ عبداللہ مغربی سمجھے گا او فرمائندہ کہ میں 60 سال تک میں نے 60 سال ہو گیا میں رات اندھیرا نہیں دیتا میں راتی چانم نظر آیا مولا روم نے فرمایا کتنے سال ہو گئے بولو 60 سال انہوں نے سنگیاں آگئے تو یار ایمیں گال کر دے ہاں یہ کنی ہو سکتا ہے کہ رات دا ٹائم ہوئے تھے یہ فرماوے کہ میں نور تے ہر پاس نہیں ہر چانوں نظر آن دے انہوں نے پتہ لگا تھا انہوں نے کیا یار لیکن رات یہ لے ٹرائے نا میں تھوڑے اگو ٹر سا تو نے پچھو ٹرائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جڑا اوکھا رہا اسے دوتے اسے نکھین گئے حضرت شیخ عبداللہ مغربی رات دے ٹائم انہیں دوڑ دیا جس طرح دینوں کوئی ویندہ پہ ہوئے کہ پچھلا نو آدھے نے خیال کرائے اس پاسے ٹوہ نے اس تو بچ ونجائے اے دو اچھی جائے دو جھکی جائے اے راہ انہیں اندازہ لا یہ اللہ دے بندہ نشان اے نور بصیرت یہ بندے دا اندر روشن ہو جانا اے میں تنو مسئلہ سمجھائے تاکہ تیرے ذہن باوے اور تو عمل کرے اور کا بیان اللہ دے بندہ دیئے شاہ ہے جی مولانا روم فرمانن کہ مغربی را مشرقی کردہ خدا کہ مغربی انہاں دا لقب آئی کہ یار بڑی عجیب گل ہے کہ کیڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ مغربی نو مشرقی بنا دیتا ہے یعنی ہے تا مغرب دا تمانا ہے ہوندہ جو دین لاہ ونجے مغرب دا تمانا ہے ہوندہ جو سورج غروب ہو ونجے اللہ تعالیٰ انہاں مشرق والا بنا دیتا ہے لقب مغرب ہے یا اللہ تعالیٰ انہاں مشرق والا بنا دیتا ہے جس طرح مشرق ہے جو سورج طلوع ہوندہ ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکھاں دے سامنے نور ہی نور فرما جوڑا ہے اے مطلب کہ مغربی را مشرقی کردہ خدا تے ہم جو مشرق گشت مغرب نور زا کہ یار بڑی عجیب گل ہے کہ کیڑی کہ جس طرح مشرق ہوندی ہے مغرب اللہ تعالیٰ انہیں بنا چھوڑی ہے جی میں مشرق ہوئے نور زہاد امانا جی میں مغرب جی میں مشرق ہے چون نور دیاں لاٹا نکل دیاں تے دین طلوع ہوندہ اللہ تعالیٰ اس مغرب ہے چون نور دیاں لاٹا ظاہر فرما چھوڑ وہ لوگ کدے گئے جنہاں دی محفل چاہویا تیرے سارے غم ختم ہو جانیاں گلہ کرنیاں تا بات دی گالے گفتگو کرنی تا بات دی گالے کلام کرنی تا بات دی گالے تکلم تا بات دی گالے چھڑا انہاں دی محفل دی حادت حلقے دے اندر جلے بندہ آوے آتا اس لئے بندے دے غم ختم ہوئے دے اشاق شب کو کرتے تھے دن بھر کے غم غلط ہلکا حضور کا تھا کہ عالم سرور کا وہ ہلکا لے لوگ کڑے پڑھ گئے ہے کہ نہیں اچھے بندے بھی موجود ہیں لیکن اللہ ماشاءاللہ مولویاں دا حال میں ہر جاتے آکسن بچے ودے وہ دین ہلکا کر رہے علم اللہ تعالیٰ بڑی شان عطا فرمائی ہے
صوفیاء اور علماء دا تے مقام آئی کہ بادشاہ پوچھ کے آن دیا اجازت ہووے تا آوانی تا لگے وجہ تے او دے داراں دے پچھو بھجے سیاہ ہے دولت منداں دے پچھو بھجے یہ علم دین دا مقام نہیں ہے یہ علماء دی شان نہیں علماء محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ اتے خانہ وال دے وچ صوفی مشہور ہیں عبد الخالق تے عبد الحق اللہ تعالی ان تے رحم کرے حضرت خاص مریدین دے وچ او لوگ انہاں دی عقیدتاں صرف خالصاً غرض نہ کوئی نہ من سمجھ آئی الا ماشاءاللہ مولویاں دے احوال دیکھ کے اسے نال تعلق کے غرض ہوئے اللہ تعالیٰ کام تیرا چلاوان آلائے تو اللہ دی ذات تے یقین کر کے بائے تے کام کر اللہ دا بندہ ٹپے تو تے باہر آوے تو اللہ تعالیٰ اتھی رزق انسان دا بھیجے من سمجھ آ گئی انہاں لوگاں جلے ایک کام کیتے تے بادشاہ مائی سلطان سلیم فتح پوری چشتی ہے سید گیسو دراز دے مرید سلطان سلیم فتح پور ہندوستان دا دلی دے قریب ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی بادشاہ جلے آیا نا ملن تے پہلے حضرت اور آئین کر کے بیٹھے ہیں پلتھی مار کے جلے بادشاہ آیا تے لتاں ہی سیدھیاں کر دیتی ہیں سمجھ آنی کوئی کبھاڑیاں گلہ سمجھ آنی ہے کوئی کہ نہیں لتاں سیدھیاں کر چھوڑ اور نہ جلے نال آلے آنو نہ کہیارے کہ گلے تو ساں عجیب لوگ بادشاہ میں قربان دا کوئی طریقہ کار نہیں آپ نے فرمایا طریقہ کار ہے کہ لتاں پھر کیوں کھلار چھوڑیاں فرمایا جڑے نہیں دے میں ہاتھ پچھا کی دے نا اس دنیا میں لتاں کا کار چھوڑیاں مطلب ہے میں غرض پچھا کی تھی میں بادشاہ نال کوئی غرض نہیں یقین فرماؤ اللہ دے بندے جہان جنہیں وقت دے بادشاہ نال کوئی غرض نہیں سقف کل بے فقرا نیست سیر گاہ ہوا سر پسند تان خورت یک قدم اندک خمیدہ بجا بیا عبدالقادر بے دل فرمائے دن کہ فقیران دی جڑی چھکی ہے ادھی جڑی اتلی درسال محاٹ ہے نا بوئے آلی وہ بڑی چھکی ہے اس آستے اپنا سر تلہ کر کیا یہ اتنا کر کے آئے ہوتے کہ نہیں پتھر شرے سے نہ لگی جا لکڑ نہ لگی یہ اللہ دے بندہ دی شان ہے کیڑے پاٹے کہنو بندے من گول ہے کہ نہیں ہونتا علماء بھجدے پین دنیا داراں دے پچھے او ٹیم او تھن وقت یاد نہیں کیڑی یاد ہے جہاں بیٹھے ہو انہوں نے فرمایا کہ سقف قلب فقرا نیست سیر گاہ ہوا سبحان اللہ ہے جی نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری سر بسنگ تان خورد اندکے خمیدہ بیا اندکے دمانا تھوڑا جیا خمیدہ مانے تلہ ہو کے پیا دمانا تھوڑا جیا تلہ ہو گیا اے اللہ دے بندن دی شان ہے اے اللہ دے بندن دا محفلے تو انہاں دی بارگاہ ہے انہوں سے مجائی کے نہیں آئے تو ہی اپنے دل چیئے تڑپ پیدا کر جڑا میں مسئلہ سمجھے دا رسمی بات میں نہ سمجھے آئے رکھتی ہوئی تقریر کی تھی ملا شریف بیان ہوندہ پہ سارے سنی پہن ملا شریف اسا منین دیا ہے اسارا دین ہے ملا شریف دوتے یقین رکھنا ملا شریف مستحب پہ یہ تو بہت بڑا درجہ ہے لیکن ہر روز پورا مخلوق نو سنا کے لگوائیں جنجری دی کیسٹ لگی ہوندی ہے کوئی او گل سنا جس دے وچ اصلاح بھی ہوئے سبحان اللہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں ہر جاتے کل شریف ثابت تھی دا پہ کل ہے ہاں بھائی ہے جڑے آئے بیٹھے نو منین دن تا آئے بیٹھے کئی نوی گل سنا 10 سال تھی گئے یہ مسئلہ چل رہا پہ مخلوق سن اک گئی میں اے مسئلہ تن سمجھا دا پیا کوئی ترے ذہن اچ گل باندھی پئی کہ نہیں باندھی پئی او کیڑے پاسے لوگ گئے سبحان اللہ یہ انہاں دی شان یا یہ انہاں دا مقام ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ عالمان تو وہ عالم سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ اور اگر عالم ہم تقبلہ احمد سعید شاہ قادمی رحمت اللہ علیہ
آل منتوہن میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ اور میرے استاد شیخ القرآن مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی اشفاق صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کل پڑھے، انہوں نے شاگردہ دے بچہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ مولانا صالح احمد صاحب آپ دے شاگردہ دے شاگرد، مولانا ارشاد صاحب، صادق رسول شاہ صاحب، اس علاقے دے بچ آپ تا بہت بڑا فیضان پہلا ان سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بہاڑی کیروڑ پکا اور بھاول نگر منڈی جزمان یہ علاقے جو ہو گئے چشتیہ. تو میں کیا عرض کر رہا کہ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالی اور قبلہ کاظمی صاحب رحمت اللہ علیہ، قبلہ کاظمی صاحب ابے انہوں فرمائے نا میں نے ملے تو فرمایا مولانا میں بعض اوقات عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتا ہوں. میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا میں عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہوں اور اس طرح پلتھی انہوں مار کے دکھائی 4 زانوں تو انہوں پلتھی آدھے ہو پلتھی مار کے دکھائی کہ میں اس طرح بائے بین میرے سامنے تفسیر ہوتی ہے قرآن پاک کی، روح المعانی، مظہری، اعلیٰ اتک تفسیریں میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں اور یوں بیٹھ جاتا ہوں. اگر کبھی اونگ آتی ہے تو وہیں بیٹھی جگہ بیٹھے ہوئے یہ یوں اور یہ من حضرت ابا جی دی لفظ یاد ہے بیٹھی جاتی توڑ جائے بھلا آ گئے ٹیک شیک نہ لگا تو کیا مولانا اس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں کہ نہیں اس طرح تو نہیں ٹوٹتا. انہوں نے کہا اسی طرح پھر صبح کی اذان ہو جاتی ہے اور میں اسی وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھا. لوگ تا کتابہ دا مسئلہ بیان کر دیں وہ لوگ انہاں لوگوں دی شان دے اور اتنے جید عالم سید آل رسول کے نال جید عالم ان سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اندازہ لاؤ جیڑا سید ہوئے تے شریعت دے مطابق ہوئے تو تو سن رسول اللہ دے طرفوں خاص خیرات حاصل کی لیے کیونکہ اردہ پھر زیادہ نبی پاک علیہ السلام نال تعلق بندہ ہے عام لوگاں نالو کیونکہ سید نبی پاک علیہ السلام دی آل دے وچ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ قبلہ کاظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت پیر میرلی شاہ رحمت اللہ علیہ آل مانتا ہوا محدث اعظم رحمت اللہ علیہ قبلہ کاظمی صاحب رحمت اللہ علیہ امام شاہ کڑی جالے گوگران علیہ بڑے حضرت قبلہ امام شاہ رحمت اللہ علیہ آل مانتا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور آل مانتا پیر سید جماعت علی شاہ ہے اور آل مانتا مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ ہے کہ نہیں؟ اور آل مانتا غوث الاغواس قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی ان سمجھ آئی جڑے پیران دے وچوان تے پیر کیڑے یار بولن والے آ نہیں بھائی صرف دعا کر چھوڑی نا آپ واز فرمائے دے آ مدرسہ معمورہ چ شیخ عبد القادر جیلانی تے مخلوق بغداد کی جمع ہوندی آپ دے واز نو سنن دے واسطے جے لے آپ دا واز شروع ہوندا آئی یقین فرماؤ کہ ہے جی ایک بار حضرت خضر علیہ السلام دے پر ہوا دے وچ اڑدے حضرت واز کر رہے ہیں بغداد کی سرزمین آپ کے لیے آنکھ پئی یا آپ نے آقا اے بنی اسرائیل والے ذرا لایا ہو فضات ہوں تے حضور نبی پاک علیہ السلام دے غلام دا بات بھی سن لو اے لوگ انہاں لوگاں دے دل چ پیسے دی ہو بنائی دنیا دی ہو بنائی جائیداد دی ہو بنائی کوٹھیاں دی ہو بنائی بینک بیلنس دی ہو بنائی سن لوگ اچھا آکھن تے وڈا آکھن اس دی ہو بنائی اور انہاں دے قلب دے وچ اللہ تبارک و تعالی دے عشق دی تڑپ آئی اور او لوگ ہم یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ یہ اللہ تعالی کو ڈر دیاں تے اللہ تعالی کیڑے پاسے گئے من بول کے دسو جنہاں دے ہن نا سچیں تے بیٹھے ہے کہ نہیں؟ ہن بھی اچھے لوگ ہر جگہ تے موجود ہیں لیکن قیامت قرب قیامت دا ٹائم آ گیا ہن مخلوق چھکو چھک کے تو میں دے رہا اوے تو میں دے رہا اوے تو میں دے رہا ہن تو کیڑے پاسے بیٹھے پہلے تساں آدیا سے ہاں جی تساں مسلمان ہو الحمدللہ سے کلمہ شریف پڑھ دیا اچھا ایک صلاۃ و سلام پڑھو اساں صلاۃ و سلام پڑھ دیا یہ بھائی بالکل ٹھیک ہن تو کلمہ شریف ہی پڑھ صلاۃ و سلام ہی پڑھ ہن کو وقت اور کچھ
معدودات ہاں ہونا وہ ٹھیک ساری تقسیم ہے تو کیڑے پاتے ویسے 1 روپے قیامت ہے اور اس وقت اور سخت ٹائم آسی حضور دی حدیثاں دی روح نال چونکہ فتنہ دا دور ہے تو اس مشکل ٹائم دے وچ تو کیڑا لفظ آکھیں جلے تن لوگ آکھیں تو آکھیں میں بھائی اہل سنت والجماعت دیا بولو کیڑا لفظ آکھیں اہل سنت والجماعت دیا ان سمجھ آئی کہ نہیں آئی جلے تو یہ آکھیں یہ شناخت کارڈ دیا جس طرح کہ تو راہ تے ویندا پیو میں تن پولیس والے روکے کہ تو کاغذ لکھاں یا کہ نا ٹھیک ہے بھئی کاغذ تیرے ٹھیک ہے جلے تو اہل سنت دا لفظ آکھیں اتھے بھی کامیاب ہوئے تھے قبر وچ کامیاب ہوئے تھے میدان معاشرے وچ کامیاب ہاں یہ میں تن پکا مسئلہ سمجھائی ہوئے نا ہے تیرے ذہن وچ پاوے تیرے دل دے وچ لاوے میری گل تاکہ تو سمجھے تاکہ تیرے باطن نور پیدا ہوئے اور تیرا سینہ کھلے اور تیرے سینے سے وسعت آوے اور تیرے اندر اثر اور تاثیر پیدا ہوئے اور عمل دا ملکہ تیرے اندر آوے اور تیرے باطن دے وسعت پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی دا عشق اور محمد عربی دی محبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار دا حب اور عشق دا دیوا تیرے اندر روشن ہوئے اور تو اہل سنت دے عقائد تے پکا رہے نہ تو انج ونجے تے نہ تو انج ونجے اور اعتدال کرے اور یہ سدھا راہ ہے جڑا صراط مستقیم ہے اور محمد مصطفیٰ دی حاضری سبحان اللہ نعرہ رسالت اور اپنے آپ مرد دم تک کسی تو تک قائم رکھے اور میرے چند منٹاں لگے الفاظ ہیں انہوں نے اپنے پلے بان کے اور اس وقت تک جس وقت تک موت آوے تے ایت واسطہ دے اندر راسخ ہوئے اور پکا ہوئے اور تو اس عقائد تے قائم رہے تو میں امید ہے انشاءاللہ حال ہور لمبے چھولے کھولن جڑے تو ڈٹھے ہی کوئی نہیں کیونکہ حدیثاں سان دے ساتھ ہیں اللہ دے نبی دے ارشاد ان کے خبر نہیں کیا ہوئے تھی او انہاں چھولاں دے وچ بھی تو انشاءاللہ قائم رہے اور یہ لیتا ہے کہ میں کس دتے ہوں میں اہل سنت دتے ہوں میں اہل سنت والجماعت تے ہوں میں اللہ تعالیٰ دا عاشق ہوں اس نے حکمت دا میں اس نال کائن شریک نہ ٹھہریندا میں اس دی تعریف کریندا ہن تساں دیکھ کے نو کڑا سنیا نے کہ مولوی اللہ دی تعریف پہلے کیتی ہوئی اللہ دی پہلے تعریف کرو صوفیات اللہ دے پاسے بولے دیں نہیں نہ اللہ تعالیٰ دی تعریف ہے رسول اللہ دی تعریف ہی گھٹ ہے جی کر دیں پھر ہور پاسے چلے گئے پھر ہور پاسے چلے گئے اڈے آ گئے ہے جی اڈے پر مار گئے اڈے پر مار گئے نہیں اللہ تعالیٰ کی سارا دے پہلے تعریف ہے جی اللہ تعالیٰ نال عشق کیتا ہے وہ اوکھے نہیں تھے کہ تو جن نال عشق کرے سے ایک دیار مخلوق کے چویا تو لگا ویسی مر ویسی یا دا حسن ختم ہو ویسی وقت تو ہاں نپی بیٹھا ہو سے حال وہ میں کدے ونیا وہ بھائی سدھا دل اس نال کیوں نہیں لیدا جڑا موت کو پا کے اس نال کیوں نہیں دل لیدا جڑے حسن اور جمال کوئی زوال کوئی نہیں اس نال کیوں نہیں دل لیدا جدیاں تجلیاں لا متنائی کل یوم ہوا فی شان فبیجی آلاء ربکما تکذب تو دا کیوں نہیں عاشق بندہ یار مارا ہر جمع نام و نشانے دیگر استو تو دا کیوں نہیں عاشق بندہ جس دے بارے حضرت شاہ نے آزادن کہ سادے یار دا ہر لازا نما نائے تے نما جلوائے نما تجلیے تے نما اجالے وہ ذات بات ہے وہ حدیت مطلق ہے وہ وحدت صرف ہے وہ شجون ہے وہ بطون البطون ہے وہ غیر محدود ہے حد منطقی اور روفی تو پاکے وہ جسم تے توابے مزاج تو پاکے وہ جد اور اجزاء تو پاکے وہ والد اور ولد تو پاکے وہ کفت شریک تے زد تے نت تو پاکے وہ مقابل تے مقابل تے معاند تے معادد تو پاکے وہ بے مثل بے مثال ہے لیکن وہ دا علم ہر جگہ دیتے ہارے سبحان اللہ تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ صوفیاء اسی آستے تا زندہ تھا انہوں نے نام سا چاندے پہ کہ نہ چاندے پہ حکیم چاندے پہ بھائی ایسا انہوں نے کڑا کام کیا آدھے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ دے وے میں آدھا بھائی واقعی میں آدھا اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ دے وے چونکہ بھی اللہ دا انعام ہی لیکن اولاد نال نہ زندہ راندہ ہے لیکن دو پشتاں تائیں راندہ ہے یا ترائے پشتاں تائیں راندہ ہے سمجھ آنی بھائی نے مثلا آسان والد کی تعریف دا مکمل پر توجہ کرا بھائی نہایت توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی
سارے توجہ نال بیٹھے ہو بے مزہ ہو کے بیٹھے ہو کہ سن رہے ہو گل سنے گل میں ختم کرتا میں لمبا بات نہیں کرنا لیکن میں تیرے اندر مہر لیتا پیا پکی مہر سمجھے گل تے کہ میں گل کر رہا توجہ ہے کہ کوئی نہ اچھا اسان والے صاحب دی حالات دا پتہ ڈاڑے دے نام دا پتہ ہے تے چوکھا ہو سی تا پڑھارے دے نام دی سن پتہ ہو سی سمجھ آئی کہ نہیں آئی لیکن اتوں کوئی پتہ نہیں تا او جڑے اتلے ہن بزرگو انہاں دا نام کے تک زندہ رہیا ترا پشتہ تک زندہ رہیا نا اگر نہ چلیا لیکن حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی کوئی اولاد نرینہ اس ٹائم موجود نہیں لیکن کیڑا بندہ جڑا جناب دے نام تو واقف نہیں حضرت خواجہ خواجگان عطا رسول فی الہند جناب معین الملت والدین حضرت معین الدین اجمیری جب آپ کی مرکز سے بیٹھے اور بات ناکھنال انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیتا تو جناب فرمایا گنج اور مظہر نور خدا اور ناک سارا پیر کامل کاملان نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری من دساؤ شان اولیاء من دساؤ کیڑے پاسے کتھے حضرت داتا صاحب دا نام زندہ ہے کہ نہیں ہن کہیں مولوی تو پوچھ رہے بونا کیڑا کام کیتا جو انہاں دا نام زندہ ہے اولاد نرینہ تو انہاں دی نہیں ہے اور کتنا مشہور مسئلہ ہے مولوی اشرف علی جن دی ڈاند تکلیف ہوئی مولوی اشرف علی تھانوی لاہور ڈاند بناون آیا تے اس نے کہا آقا یار اتھاں علی حجویری ایک بزرگ اتھاں فاتحہ پڑھائیں چاہ اتھاں پہنچا اس فاتحہ پڑھا اس تو بعد مراقبے سے بیٹھا اکھیں نوٹ کے بند کر کے جلے واللہ تو نے پوچھا اے بزرگ کیسے آئی اس نے کہا کو بہت بڑے ولی اللہ معلوم ہوتے ہیں میں نے ہزارہا فرشتوں کو دیکھا ہے کہ جناب کی مزار کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے آئے ان سمجھ آئی کہ نہیں آئی اے جناب دا مقام روحانی مقام وہ کیڑا کام آئی وہ انہاں اللہ اللہ کی تھی وہ دلو مخلصان وہ صدیان انہاں حضور دا دین پھیلائے کشف المحجوب انہاں لکھیے بندے چھکن نال نہیں آندے کہ میں پیر بنا بیٹھا تو میرا مرید تھی میں مولویاں تو میرے کو لا سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں انہیں نہیں آندے بندے اللہ دے بندہ دے اندر مکناتیس بن ویندے نا تے مکناتیس لوہے نو چھک گندا ہے مکناتیس لوہے کول کڈا گئے جو آ میرے کول نہیں مکناتیس تے لوہے وانگو اونٹ ہولن دی چھک کے تے ہکے ہک دی ہر دم سکے تے جڑا ہک نو ڈوں کر جانے وہ کافر مشرک ہن سمجھ آ گئی کہ نہیں ہر وقت حد وال دھیان دھرو ہر وقت ہر ٹائم اللہ علیہ پاسے دھیان ایک مقام صوفیاں دا اس نے ذکر آتے ہیں جلے ساہ نال ذکر چل دا ہے کہ ہم وقت پر دی توجہ اسے پاسے ہوں دیئے اتھے حضرت خواجہ صاحب فرمائے اور جاگ دے بیٹھے ہو کہ ستے بیٹھے ہو ہے جی سبحان اللہ فرمایا ہر وقت احد وال دھیان دھرو ہے بے شک دین ایمان ہر وقت احد وال دھیان دھرو ہر وقت احد وال دھیان دھرو ہے بے شک دین ایمان یو دل نال فرید دا باز سنو دل نال فرید دا باز سنو ہر سو بات دی ہے ایک بات عجب دل نال فرید دا باز سنو ذرا حبنا لائی سبحان اللہ اپنے مدے نال دل نال فرید دا باز سنو سو بات دی ہے ایک اللہ دے بندہ دی بڑی شان ہے انہاں دے واز دی بھی اور کیفیت ہوندی آئی کیونکہ انہاں دے واز تو مقصود کمام نہیں انہاں واز کو ذریعہ معاش نہیں بنایا انہاں واز کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے کہ ایسا نبی پاک کا پیغام پہنچاؤں اللہ تعالیٰ انہوں نے کمی بھی کائی نہیں دیتی ذریعہ معاش ہے جڑے واز ہیں اور انہاں دیاں دولتیں اکٹھیاں کرتے انہاں فقیروں دیاں اکٹھیاں کر جناب غوث اعظم عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی
ہن سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ جاگتے بیٹھے ہو کہ ستے بیٹھے ہو؟ میں کہہ پہ ہوتا نہ کہے کہ دل نال فرید دا باز سنو سو بات دی ہے ایک بات عجب ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہویا داتا صاحب کیڑا کام کیتا ہے انہاں راتی جاگیں راتی تہجد پڑھی نہیں تے حدیث پاک ہے رکعتان پچھلی رات اٹھی کے 2 رکعتاں پڑھنیاں ساری دنیا ایک پاسے تے 2 رکعتاں دی شان توجہ ہے خلافت علماء اہل سنت یہ انہاں لوگاں دی شان آئی او واحد ہے جے انہاں کے انہاں دی سنتاں ہی قضا نہ تھیندیا ہن تے بھجدی جاتے جڑے ترا پروگرام ہوئے نا انڈو بھجاتے نماز خبر نہیں پڑھی کہ نہ پڑھی تے پڑھی تے انہیں بھجا جو حال بندے لگے ویسے میرے ہاتھ فلانی شے لگی ویسی اللہ تعالی راضی کر مخلوق نو راضی نہ کر جے خدا راضی کرے سے تے سارا کام سیدھا ہو ویسے جاگ دے بیٹھو کہ ست بولو نہ یاد کیا کر رہے ہو خواجہ قطب صاحب بختیار کاکی آپ نے فرمایا میرا جنازہ او پڑھاوے جنیا 4 سنتیں دیگر دیا قضا نہ دیں اور شمس الدین التمش نے آپ کا جنازہ پڑھا توجہ ہے کہ کوئی نہ بہرحال یہ سلسلہ دستار دا ہے اے رسول اللہ دا دین ہے تے رسول اللہ دا دین اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے اور قیامت تک زندہ رہا سمجھانی پہیے کہ نہیں اس واسطے اپنے باطن صاف رکھ مسلمان دی ہمدردی ذہن وچ رکھ گلا نہ کر چغلی نہ لا باطن دے وچ صفائی پیدا کر اللہ تعالیٰ دا ذکر کر شاہ نال اللہ تعالیٰ دی یاد کر جلے تو شاہ نال اللہ دی یاد کرے یہ تیرا اندر زندہ ہے سبحان اللہ جی مقام بدر بھی ہو بدر لمبا ہو ویسی نہ جی آقا ہے موقع تو میں انشاءاللہ پھر تو میں ایک گل کر رہا توجہ ہے کہ کوئی نہ تو میں یہ مسئلہ بیان کر رہا کہ یہ جڑے جامعین دارسن یہ اللہ تبارک و تعالی دے حبیب دی شریعت دا مذہب سمجھ آ گئی کہ نہیں استقامت نال جڑا بندہ ٹھپے تے باہے ونی اللہ تعالی اس دا کام چلا رہا ہے حضرت فقیر بارو رحمت اللہ علیہ وسلم شاید سنا ہو سنا وڈے حضرت جڑے فقیر بارو آن میں ختم کرتا فقیر بارو رحمت اللہ علیہ ویندے پیان تھے ٹبے ہونے تھے ریت لالا چنے چھولے بڑے ہویا ادو بھی تے ادو والے چنے ہن پلامے یعنی پانی دیتی آنو خون دیان بوکاں آلے سمجھ آئی کہ نہیں آئی پلامے چنے آنے تی ادو والے چڑیاں بارانی یعنی بارش انہاں دے ہاڑا جڑے بارانی چڑیاں نا انہاں دا رنگ چنگا ہائی پلاواں نالو تساں کہ جناب میں تساں مہربانی کرو تے توکل دا مسئلہ سمجھاؤ توکل دا آپ تائیں پیچھے وال کھڑو تے بابو دا لفظ آپ ہوا دیاں فرمایا بابو کیا کہی کہ توکل دا مسئلہ سمجھاؤ کہ اے بھی چنے تے اے بھی چنے اے پانی دے سہارے تے کھڑو تے خدا دے سہارے تے کھڑو تے انہاں دا رنگ ہی دے گی اللہ کا بندہ تو لفظ دی گال سمجھ آئے ہن سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ مطلب ہے توکل تے توکل ہوئے تے تو توکل اختیار کر سبب اختیار کر کماون دے آستے میں ختم کردا لیکن سبب ہوتے اون تھا نہ ڈھائے سبب مستقل نہ سمجھ یہ نہ سمجھ کے سبب ہے تو میں جیندہ نہیں یہ سبب ہے تو کم چلدا پہ جو یار اے لگا گیا تھا اللہ تعالیٰ کوئی نہیں محتاج تن کوئی اور سبب بڑھا لے وہ لگا گیا تھا کوئی بھی بڑھا وہ لگا گیا تھا کوئی بھی بڑھا ہن سمجھ آ گئی کہ نہیں تو اپنا کام کر سبب بھی اختیار کر لیکن سبب دے پیچھے انج نہ بھاجو اللہ دی یاد کو بھولوان جے اللہ دی یاد کرے سے تے کچھ نہ کوئی سبب بھی بنے سے کہ اللہ کرے سے اللہ تعالیٰ ان کام چلے سے کہ مخلوق آتی کہ خبر نہیں دا کام چل دا کنے سبحان اللہ وہ مطلب سمجھ آ گیا کہ اس بات دے اللہ تعالیٰ میں نورتوان مزید عمل خیر توفیق عطا فرمائے جنگ بدر کے متعلق انہوں نے چند لفظ کہے ہیں یہ واقعہ میں مکمل بیان نہیں کرتا لیکن ایک دو بات چلو برکت کے لیے میں بیان کرتا ہوں توجہ ہے کہ نہیں ہے جنگ بدر ایک مشہور جنگ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور مسلمانوں کو اعلیٰ قسم کی فتح عطا فرمائی ہے اور یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جو فرشتے ہیں وہ جنگ و
جنگوں میں آئے ہیں لیکن وہ کسی جنگ میں خود لڑے نہیں بلکہ وہ کثیر ہو کر زہر ہوتے تھے کہ کافر دیکھیں کہ مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے اور وہ پسپا ہو جائے. لیکن وہ کون سی جنگ ہے کہ فرشتے خود جنگ میں شامل ہو کر لڑے ہیں کافروں کے ساتھ؟ وہ جنگ بدر ہے. وہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں حضرت جبریل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے کی بڑی شان ہے. مجھے کس نے کہا یہ گھوڑے کی بڑی شان ہے، آپ گھوڑے کا مسئلہ بیان کرنے لگے. میں نے کہا قرآن نے بیان کیا ہے. فرمایا والعادیات دبحان، میں نے گھوڑا دی قسم ہے، والعادیات دبحان فالموریات قدحان، میں نے گھوڑا دی قسم ہے. اوجیوار فرمایا فالمغیرات صبحان، میں نے گھوڑا دی قسم ہے. فاثرن به نقعا، میں نے گھوڑا دی قسم ہے. فوسطن به جمعا، میں نے گھوڑا دی قسم ہے. ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. والعادیات دبحان، فرمایا جلے گھوڑے دوڑ دیں تو میں نے انہا گھوڑا دی بھی قسم ہے. والعادیات دبحان فالموریات قدحان، جلے گھوڑے پکی زمین تے دوڑ دیں تو انہاں قدمہ دے وچوں چنگاریاں نکل دیاں. اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے انہا گھوڑا دی بھی قسم ہے. فالمغیرات صبحان، تے فرمایا جلے صبح دا ٹائم ہوندا ہے تے گھوڑے مسلماناں دے کافراں دے وسطیاں دے حملہ کرنے صبح دے ٹائم. اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے انہا گھوڑا دی بھی قسم ہے. فاثرن به نقعا، تے جلے گھوڑے کچی جا تے دوڑ دیں تے انہاں دے قدمہ چوں غبار نکل دی. اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے انہا گھوڑا دی بھی قسم ہے. فوسطن به جمعا، توجہ نال سبھی سے، فوسطن به جمعا، تے جلے جنگاں دے وچ صفا لگیاں کھڑوتیاں ہوویں کافراں دیاں تے گھوڑے بہادری نال وچ گھس وین. اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے انہاں جاگ دے بیٹھے ہو کہ سکتے بیٹھے ہو؟ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اے چونکہ مسئلہ آ گیا. ویسے میں مسئلہ بیان نہیں کرنا، نہ میں ذہن رکھ کے آیا بھائی میں ایک کرے سا تو یہ نہ کرے سا، نہیں میں مسئلہ تن سمجھا دیا. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ ایک صحابی حضرت زید، ایک صحابی غالباً حضرت زید بن ارقم، ایک بندہ گیا جناب خود گھوڑے دے چو تے چڑے ہچے کریں دے کھڑو تن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جناب کوئی اور خادم نہیں. فرمایا خادم تا ہائی، لیکن اللہ دے نبی فرمائے سن جیڑا بندہ ان کھویندہ ہے اس دا سارا کام صدقہ لکھا ویندہ ہے. علامہ دمیاتی دی کتاب فضل الخیر اتنی موٹی ہے، محدث دمیاتی دی وہ پوری کتاب اتنی شان دے وجہ لکھی گئی. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اچھا جنگ بدر میں جبریل کا گھوڑا بھی تھا، اس گھوڑے کا نام تھا حیزوم. کیا نام تھا؟ حیزوم. سمجھ آئی؟ ہا یا سا واو میم. تو شام کے وقت جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے ایک آواز سنی ہے، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ، اے حیزوم آگے بڑھ. خبر نہیں وہ کس کی آواز تھی. فرمایا یہ جبریل کا گھوڑا تھا اور یہ جبریل کی آواز تھی جو گھوڑے کو آگے بڑھا رہے تھے کہ اے گھوڑا آگے بڑھ، آگے بڑھ اور دشمنوں کی صفوں میں گھس جا اور کافروں کو تاس ناس کر دے اور مشرکوں کا قلعہ کما کر اور محمد مصطفیٰ کے دین کے جھنڈے کو اٹھا. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور علامہ نے آکھیا ہے تسی تھکے تو نہ ہو بیٹھے. میں ختم کر دا لیکن میں آکھتا میرا آئی کہ میں تھکا ہو نا کہ ساری زبان ہے چاہتے ہیں میاں والی زبان ہے اٹھنا رننے پورے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ اونٹ روتے جن کے اوپر پورے لدے ہوئے تھے لیکن پورے رومن لگ گئے جیسا تھک گئے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تاہم میں پیادہ علامہ اقبال نے آکھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. فضائے علامہ عبدالغفور ہزاروی اس طرح پڑھ دیا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. اتر
سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی، کر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے ابا جی فرمائے جلے علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ اتھے تشریف لے آئے خانے وال پپلالی مسجد دے وچ، سبحان اللہ انہاں لوگاں دے واس دی بڑی کیفیت ہوندی آئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مخلوق کھڑو ویندیاں جلے آواز کرے دے، ہاں چل دیاں گڈیاں کھڑو ویندیاں دے آواز ہو رہا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہزاروی صاحب اعلی حضرت اے شعر جلے پڑھا تو انہاں کان دے اشارہ کیتا ہے، میں نے یاد میرے ابا جی یہ فرمایا کہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ کہ عرش پہ طرفہ دھوم داب، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ کہ عرش پہ طرفہ دھوم داب، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، باوے مشرق والے پاسے کر لا، باوے مغرب والے پاسے کر لا، باوے ملتان والے پاسے کر لا، باوے خانے وان والے پاسے کر لا، باوے فرش چلا، باوے عرش چلا، باوے پہلا چلا، باوے پچھلا چلا، باوے کتاب چلا، باوے پھلا چلا، باوے باغات چلا، باوے درختہ چلا، باوے لفظ چلا، باوے معنی چلا، باوے صوفی چلا، باوے مولوی چلا، کان جدھر تیری ہی داستان ہے۔ کوئی مزہ آیا نہیں کہ نہیں آیا؟ کان جدھر لگائیے، بھاوے کوئی مننے تے بھاوے نہ مننے، بھاوے کوئی سنے تے بھاوے نہ سنے، آسمانہ تے کان لا، جنت تے کان لا، ہورا تے کان لا، خلمان والے پاسے کان لا، جنت تے پھول تے غنچے تے بہاراں تے نکھاراں تے وقار تے کان لا، جنت دی سبزہ تے کان لا، جنت تے فرش تے کان لا، جنت تے سبزے تے کان لا، جنت تے باغاں تے پتراں تے کان لا، جنت دی گلیاں تے بوٹاں تے بیلاں تے غنچاں تے کلیاں تے پھوپلاں تے کان سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے۔ سمجھ آئی؟ ہزاروی صاحب ایک بار بات کر رہے ہیں، بولو نا ہزاروی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ دا باز جلے لگیا نا، سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ کہ مولانا ظفر علی خان ہی بات سن رہا ہے، شاعر بھی سمجھ آئی کہ نہیں؟ مولانا ظفر علی خان ہی بات سن رہا ہے، ہزاروی صاحب دا جلے واز لگا نا، توجہ ہے کہ کوئی نہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جلے واز لگیا نا ہزاروی صاحب دا تو شاعر آئی وچ کھڑو گیا، مجمع دی وچ تو تھائیوں سے آکیا، آپ دا نائی عبدالغفور، رکھا میں آج سے مرید ہوں عبدالغفور کا، میں آج سے مرید ہوں عبدالغفور کا، چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا۔ ہے جی اس نے فی البدی شعر پڑھا، اس کو کہتے ہیں علی سبیل ارتجال من غیر رویت ولا سابقت فکر، ارتجالا اور مداحتا کلام کرنا، بغیر فکر کے کلام کرنا ہے، اور مبادی کو ترتیب دینے کے بغیر کلام کرنا، اور صغرا اور کبرا اور حد اوسط کو منظم اور مرتب کرنے کے بغیر کلام کرنا، اور ارتجالا اور مداحتا کلام کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ فوراً کلام کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید ملک خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ استاذ العلماء فخر